اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، جب ان کے سامنے مثال بیان کی جاتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام، اذا قومک منہ یصدون، اور تیری قوم کے لوگ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور ہو رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود جو ہیں یہ بہتر ہیں، ام ہو، یا یہ۔ تو یہ جو ہے مثال تو پہلی کہ مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سنائی کہ اے لوگو دیکھو کہ بغیر باپ کے ہم نے اس بچے کو پیدا کیا اور پھر ان کو نبی بنایا۔ دوسرا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو ہم نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ہے تو ان کا معاملہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تقریباً ایک جیسا ہے، تو وہ اس سے دور بھاگتے ہیں اور بلکہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے زیادہ الہ ہیں، اور یہ ہر نبی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الہ صرف ایک ہے۔ ما ضربوہ لک، اور یہ آپ کے سامنے آپ کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کرتے، الا جادلا، مگر بے جا جھگڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے کہ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، اور اس نے یہ سارا قرآن خود بنا لیا ہے، یا اس کو کسی نے مدد دی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی یہ آپ سے یا انکار کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کا اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کے، تو یہ صرف بے جا بحث کے لیے، جھگڑے کے لیے، کہ جھگڑا برائے جھگڑا کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ سارے لوگ ہیں ہی جھگڑالو، الا ماشاءاللہ، کوئی ان میں سے دانش مند بھی ہیں، اور جو لوگ دانش مند ہیں ان کی باقاعدہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کفر کی حالت میں دانش مند ہیں اور عادل اور سلیقہ شعر ہیں، جب اسلام لائیں گے تو وہ اسلام کے اندر بھی ویسے ہی مانے جائیں گے۔ تو ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام سر فہرست ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، بحث اور جھگڑا کرنے کے لیے آگے ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ ہمارے بندوں میں سے، یعنی خاص بندوں میں سے ایک بندہ ہیں، اور وہ بھی کون سے، جن پر ہم نے انعام فرمایا، انعامنا علیہ، ان پر ہم نے انعام فرمایا، جیسے باقی نبیوں کو نبی بنایا ان کو بھی ہم نے نبی بنایا۔ وجعلناہ مثلا، اور ہم نے ان کو بنایا مثال، اور مثال اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے؟ جب کسی کو سمجھانا ہو کہ دیکھیں اس کی طرف غور کریں کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے۔ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے عقائد میں اور عیسائیوں کے عقائد میں چندہ فرق نہیں ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں، لیکن جب اہل توحید ان میں سے بولے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں،
اور عزیر علیہ السلام بھی اس کے بندے ہیں۔ تو پھر جو ہے بنی اسرائیل نے اور بھی زور کے ساتھ صرف انکار ہی نہ کیا بلکہ ان کی مدد کی، یہ دقیانوس وغیرہ کی، کہ ان کو خوب قتل کریں اور ان کو گھر دکھاتے اور گن گن کے ان کے سامنے پیش کرتے کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ اور پھر انہوں نے اور ایڈرن نے بہت زیادہ، یہ روم کا حاکم تھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو انہوں نے بہت زیادہ قتل کی یہ عیسائی اہل توحید، اور باقیوں کو چھوڑ دیتے کہ جو ان کے مذہب پر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم میں سے فرشتہ مقرر کر دیں تبلیغ کے لیے اور نبوت کے یا آسمانی کتابوں کے حق بیان کرنے کے لیے زمین میں، یخلفون، کہ ہم ان کو خلیفہ مقرر کریں، ان کو حاکم بنائیں، ان کا جو ہے ہم کریں تو ہم کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے۔ لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اے لوگو، اگر ہم فرشتہ بھیجیں تمہاری رہنمائی کے لیے تو وہ بھی انسانی شکل میں ہوگا، جیسے ہاروت ماروت آئے، حالانکہ انہوں نے ایک عجیب انداز سے، ان کی ذمہ داری تھی کہ کفر کا انکار کریں اور جادو کی خوب حجب اور اس کی برائی بیان کریں، اور ان لوگوں کو بتائیں کہ جو بھی جادو سیکھے گا سکھائے گا اس کو یعنی حق سمجھ کر اس کو فائدے مند سمجھ کر، تو اس کو دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامیابی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے بیان کر دیا گیا تھا۔ تو وہ بھی کس شکل میں تھے؟ انسانی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر بھی فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ کو بھیجیں تو ہم اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے، عمل کرنا تو اس کی بات سننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ انبیاء کا معاملہ ہے کہ وہ ان کے پوری صورت کے اندر ان کو دیکھ کر تو ان کی وہ صورت برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کے اندر یہ قوت رکھی، باقی کسی کے اندر قوت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، یقیناً یہ علم ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کے۔ کون؟ یعنی علم کیا ہے کہ علم ہے عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ مہدی بھی ان کے ساتھی ہوں گے، اور پھر یہ جو ہیں ان کے مہدی کے پاس 50,000 ہوں گے مجاہدین، جن میں سے پہلے 10,000 جو قتل ہوں گے تو وہ منافقین ہوں گے، اور ان کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنی قوم اور اپنی نموز کے لیے لڑیں گے، لیکن لڑیں گے مہدی کے متحد، پھر 30,000 اور جنگ کریں گے، تو یہ سارے شہید ہو جائیں گے، ان میں سے ایک نہیں بچے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جنگ کرائیں گے، اور ان کے ساتھ کچھ عیسائی 1,500 2,000 جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ کل 12,000 کے قریب تعداد ہوگی جو پوری دنیا کو فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ نہ یہودی، نہ مشرک عیسائی، اور نہ باقی مشرک کوئی نہیں رہے گا، اور باقی کو رہی کثر ہوگی تو وہ یاجوج آ کر کھا جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا انہو، بے شک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، لعلم للساعہ، قیامت کے لیے علم ہے، نشانی ہے، اور وہ علم ہے۔ فلا تمترن بہا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں شبہ نہ کریں، فاتبعون، میری پیروی کریں، یعنی میرے احکام کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ جو میری تابعداری کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اے میرے بندو کہیں تمہیں میری راہ سے نہ روک دے شیطان۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا تو یقین رکھنا کہ دشمن تمہارے ساتھ خیر نہیں گزارے گا۔ یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ اپنی دشمنی کا اظہار رکھتا ہے،
اور تمہیں گمراہ کرنے کے پورے زور لگاتا ہے، تو اس کو دشمن سمجھو۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے کھلے دلائل لے کر، قال قد جئتکم، فرمانے لگے اپنی قوم کے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو، اے میری قوم کے لوگوں یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس بالحکمت، حکمت کی باتیں، یعنی میرے رب نے مجھے کتاب دی ہے اور سراسر انجیل کے اندر سوائے حکمت کے اور حق کے کچھ نہیں ہے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور میں تو کھول کھول کے تمہیں بتانے والا ہوں، بعض الذی، بعض وہ تمہاری چیزیں تختلفون فیہ، جن کے اندر تم الگ الگ ہو رہے، مختلف یعنی اختلاف کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، تو میں ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ بحث ناجائز ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری تابع داری کرو۔ ان اللہ ہوا ربی، اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ادھر ہی دعوت دی اللہ کی طرف، کوئی انہوں نے بھی دوسری طرف دعوت نہیں دی، اور ہر نبی کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، الگ الگ ہو گئے یہ جھگڑالو لوگ آپس میں، یعنی بٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام قوم جو ہے یعقوب علیہ السلام کی خاندان، تو یہ ان کے 71 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے ایک کے، اور عیسائیوں کے 72 ہو جائیں گے، وہ بھی سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون جماعت ناجی جماعت گروہ، وہ اتنا پائیدار جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دے گا، وہ کون ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کدھر دعوت دیتے تھے؟ توحید کی اور صرف اللہ کی طرف، تو وہی بچیں گے جو اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ ما انا علیہ و صحابی، رستہ یہی صراط مستقیم ہے اور کوئی رستہ سیدھا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات جو ہے کہ معیار حق سوائے قرآن حدیث کے کوئی جماعت نہیں ہے، وہ سب جو اپنی اپنی جماعت کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو یہی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور قرآن کے وہ فرقہ ہیں، اپنی اجازت ہی نہیں ہے اپنی طرف دعوت دینے کی۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تباہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اس دن کے دردناک عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا، ان تاتیہم بغتۃ، وہ تو ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گی، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ الاخلاء، جگری دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر متقین کے اہل توحید کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے تھوڑی بہت دل کے اندر کوئی خلش ہوگی، ہم وہ کینہ بغض نکال کر بھائی بھائی بنا کے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ متقین کا الحمدللہ وہاں بھی ترہ امتیاز ہے، اور یہاں بھی وہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔